ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیے نا کہ ہجرتوں کا معاملہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ اس دور میں کہ جس دور میں جو ہے وہ اپنا بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا، وہاں دین حنیف پہ رہنا، دور فطرت میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھنا، پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے غلاموں میں علی اعلان اپنے آپ کو شامل کرنا، پھر ہجرتوں کا جو آپ کا واقعہ اور اس میں بھی خاص طور پہ اپنی پوری پراپرٹی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی قدمین شریفین پہ نچھاور کر کے نکل جانا، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم شخصیت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ان شخصیات پر گفتگو کرنا جنید بھائی اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، یعنی جو قرآن کریم اپنے حال میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، ان کو محفوظ رکھنے والی شخصیات صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا جتنی عقیدت، جتنی محبت اور جتنی تحقیق کے ساتھ آپ کی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے، وہ دراصل اسی بات کا اظہار ہوگا اور اس کی مرر امیج ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہجرت کی گئی، ہمیں یہ بات بہت خوبی سے اور بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ آج کل اس کا بالکل پیرالل ایک تصور ہے امیگریشن، جو کہ ہمارے ناظرین بہت خوب جانتے ہیں۔ اچھا، امیگریشن ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو میزبان ملک ہوگا وہ ہمیں شہریت بھی دے گا، ہمیں برابری کے حقوق بھی ملیں گے، ہمیں کھانے پینے کو ملے گا، ہماری تعلیم ہوگی، ہمارا بزنس ہوگا۔ الغرض یہ کہ آپ برے سے اچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ بلکہ اگر میں قطع کلام کی معذرت، اس کا اگر میں اپروپریٹ ورڈ اگر دیکھوں تو اس دور کے اندر پولیٹیکل اسائلم ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی ملک میں آپ انسیکیور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو آپ دوسرے ملک میں اپلائی کر دیتے ہیں تو پولیٹیکلی آپ کو جو ہے وہاں سے تحفظ مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تصور ہے، اور امیگریشن کا جو دوسرا تصور ہے وہ یہ ہے کہ یعنی برے سے اچھے کی طرف۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں پر جو تصور ہجرت ہے جس کے اوپر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منطبق کرتے ہیں آپ کی حیات کو، تو یہاں پر آپ اپنی ہر اچھی چیز کو چھوڑتے ہیں اور برے حالات میں جاتے ہیں۔ صرف ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا۔ اگر آپ یہ تصور سامنے رکھیں تو اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر نمبر ایک، پھر جو ایٹراسٹیز، جو ظلم و ستم اس وقت کفار و مشرکین اہل مکہ مسلمانوں پر کر رہے تھے ابتدائی دور کے اندر، اس کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی۔ اور ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ پھر ہمیشہ کے لیے اپنے اس آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں، وہاں پر موجودہ پراپرٹیز کو چھوڑتے ہیں، وہاں پر بعض اوقات آپ اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں، اپنی شہرت کو چھوڑتے ہیں اور ایک نئی جگہ پہ جا کر آباد ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی، 2 بار ہجرت کی، اور اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو بعد میں آخری ہجرت کرنے والوں میں سے حضرت عبداللہ ابن جہش کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ نے اپنی یعنی جب حضور کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو اتنا کنونس کیا اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر جب چونکہ وہاں پر اپنے ہی محلے میں رہا کرتے تھے تو آپ کے جتنے رشتہ دار تھے سب نے ایک ہی دن وہاں سے ہجرت کی مدینہ المنورہ کے حوالے سے۔ تو جب آپ نے ہجرت کی اپنے پورے خاندان کے ساتھ تو وہ محلہ ویران ہو گیا۔ اس کے اوپر ابو جہل جو کہ قریش کا سردار تھا، ابو سفیان یعنی اسلام سے پہلے کا وہ زمانہ تھا ان کے، تو وقت حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ اس سے پہلے کا زمانہ تھا۔ تو ان سب نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پورے اہل مکہ کے اندر ایک افتراق اور انتشار کی فضا برپا کر دی ہے، اور پھر آپ کے جو مکان تھا اس پر آپ نے قبضہ کر لیا، اور جب قبضہ کیا تو اس کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش نے کی۔ تو جب حضور اکرم صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن جہش، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ اس مکان جس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ابو جہل نے، اس کے بدلے خدا آپ کو جنت میں ایک محل دے؟ اور پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ وہ محل آپ کو مل چکا ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایات۔ اور آپ خود دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ صحابہ کرام کہ آپ نے اس محل کو ترجیح دی جو کہ جنت میں آپ کو ملنا تھا، اور اس کو آپ نے کبھی بھی حرف شکایت کے طور پر پیش نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔